محترم حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب نے ایک دوسری لائن کی شخصیت کا، جن کا نام ابھی میرے علم میں نہیں، ان کا حوالہ دے کر بتایا کہ انہوں نے اپنے بیان میں ایک امریکہ میں کہ میرا دیوبند سے تعلق نہیں ہے، میرا مسلک بھی دیوبند کا نہیں ہے، میرا وہاں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں، یہ سچائی ہے کہ اس وقت گزشتہ صدیوں میں جتنی تحریکیں احیاء دین کے لیے برپا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ کامیاب تحریک دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے جو کام ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے، سچائی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا تعلق وہاں سے، سچی بات یہ ہے کہ صرف میرا نہیں، آپ سب کا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں کے استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ہے، وہ کہنے لگے معلوم نہیں، تو ان کا کیا آپ وہاں نہیں پڑھاتے؟ کہا نہیں وہیں پڑھاتا ہوں، وہیں رہتا ہوں، مکان بھی اس کے اندر ہی ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے، یعنی دنیا بھر میں جو ادارے اور مدرسے چل رہے ہیں یہ سب دیوبند ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کتنے رقبے میں ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جو سچائی ہے وہ یہی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے حضرت کے ساتھ یہ تجربہ ہوا تھا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے ایک یہودی نے ایک بات کہی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کا، اور اس کے لیے جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ آیت ہے کہ ہم نے ذکر سے مراد ہے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ لوگ اس سے قرآن کیسے مراد لیتے ہیں؟ قرآن اس سے مراد نہیں، اس سے مراد توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے۔ حضرت نے کہا کیوں؟ کہ قرآن ہی میں توریت کو ذکر کہا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یہاں ظاہر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کو ذکر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ توریت مراد ہے، تو انا نحن نزلنا الذکر میں بھی توریت مراد ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ آیت کے الفاظ پہ غور نہیں کر رہے، نزلنا یہ علماء کے سمجھنے کی بات ہے، ایک لفظ ہے نزلنا، ایک لفظ ہے انزلنا۔ انزلہ جس باب سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دم کسی چیز کو اتارنا، اور نزلنا کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ یہاں نزلنا ہے یا انزلنا؟ ظاہر نزلنا ہے، نزلنا کا مطلب ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تو تم بتاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو اتارا گیا یا توریت کو اتارا گیا؟ توریت تو ایک ساتھ دے دی گئی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی۔ تو یہ جواب ظاہر لاجواب تھا۔ تو اس نے کہا کیا تم دیوبندی ہو؟ حضرت سے اس نے کہا کہ تم دیوبندی ہو؟ تو یہ اسی کے گویا استشہاد کے طور پر میں نے عرض کیا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو کارگزاری ہے دیوبند کی ساری دنیا کے اندر، یہ کسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جب دیوبند کا کام شروع کیا گیا تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے، چند اللہ والوں نے ارادہ کیا تھا، اور چند اللہ والوں نے مکے اور مدینے میں بیٹھ کر دعائیں کی تھیں، اور وہاں ایک مسجد میں جو چھوٹی سی پرانی مسجد تھی، آج بھی چھوٹی ہے وہ، اسی مسجد میں ایک پیڑ کے نیچے ایک استاد کو بٹھا کر ایک طالب علم کو ان کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا کہ مدرسہ شروع کر رہے ہیں، اس طرح سے شروع کیا گیا تھا۔ تو گویا اخلاص پر بنیاد تھی، اس کی برکت ہے یہ کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیض پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ وہاں مکہ مکرمہ میں سید الطائف حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مدینہ طیبہ میں استاذ الطائفہ کہیں گے ان کو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہاں سے گویا کہ یہ ڈور چل رہی تھی اور دعائیں ہو رہی تھیں، اور اسی وجہ سے پہلے ہی سال میں دوسرے ملکوں تک کے طلبہ موجود تھے۔ اسی لیے حضرت ریاست علی صاحب نے فرمایا تھا ایک نظم میں، یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے، اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق، چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے۔ تو یہ اخلاص چاہیے گا کسی بھی چیز میں، آپ دیکھ لیں تبلیغی جماعت کے کام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کام لیا تو اس بندہ مخلص کے اخلاص کی برکت سے ہی تو لیا جس نے شروع کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کام کریں گے تو کام ہوگا۔ اس کی مثالیں امت کی تاریخ میں ملیں گی، مگر اتنی مضبوط مثال جیسے دارالعلوم دیوبند، شیخ عبامہ نے لکھا تھا معائنے میں کہ عمر کے اعتبار سے دارالعلوم کی 150 برس کی عمر کے اعتبار سے اس کی کارگزاری بہت زیادہ ہے، تو وہ کارگزاری ایسی نہیں ہے، کوئی پلان کے تحت نہیں ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ظاہر ہے دارالعلوم کہاں کہتا پھر رہا ہے لوگوں سے کہ یہاں مدرسہ کھولو، وہاں مدرسہ قائم کرو، کیا کہتے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کون سے ملک میں دیکھا تھا پتہ نہیں، کوئی اجنبی آدمی کسی پہاڑی علاقے میں مسجد میں لے گئے، وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں انڈونیشیا کی بات ہے یا آسٹریلیا کی، تو وہ جو صاحب وہاں امامت کر رہے تھے وہ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ پلان کے تحت نہیں ہوا، یہ انسانی پلان کے تحت نہیں ہوا، البتہ خدائی منصوبے کے تحت ضرور ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔